اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا کذالک نجزی کل کفور وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ فاطر کا رکوع ہے۔ فطرت انسانی کے ابھار کے لیے دعوت اس صورت میں بیان کی جا رہی ہے، ایسی دعوت جس کے ذریعے سے انسان اجتماعیت قائم کرے اور انسانی معاشرے میں ایک ترقی یافتہ نظام بنائے۔ پچھلے رکوع میں کہا گیا تھا اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ۔ اب جو اپنا تزکیہ کرے گا، بصیرت حاصل کرے گا، زندگی اور حیات کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گا، وہی کامیاب ہے۔ اب انسانوں کی دو قسمیں پیچھے بیان کی تھی، ایک وہ جو ڈرنے والے، تزکیہ حاصل کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، صاحب بصیرت زندہ دل لوگ ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، مردہ ہیں، اور مردے کی حالت میں بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اسی تناظر میں یہاں اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ کیا گرد و پیش میں آپ دیکھیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی ایک ہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے اسی ایک پانی سے مختلف طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پیدا کیے۔ ایک تو مختلف ثمرات ہے، کہیں آم ہے، کہیں انگور ہے، کہیں جامن ہے، کہیں اور مختلف، پھر ان کے اندر بھی آپس میں رنگوں کا اختلاف ہے۔
کوئی آم کس رنگ کا، کوئی آم کس رنگ کا، انگور کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا، پانی ایک، فضا ایک، زمین ایک، لیکن اس کے باوجود اس میں سے جو پھل نکل رہے ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں، مختلفاً الوانھا، ثمرات ہیں ایسے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ ایسے ہی انسانیت ایک ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسان ایک ہے اور اللہ کا محتاج ہے۔ اب جو اس اللہ کی طرف احتیاج کو دیکھتے ہوئے اپنی تربیت اور تزکیہ اور صحیح ماحول میں رہتا ہے وہ ترقی یافتہ بنتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے اور ان احکامات الہیہ کو قبول نہیں کرتا تو وہ اندھا بہرا، اور گویا کہ پیچھے جو سوال تھا کہ پہلے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، اس کے بعد کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسانوں کی بھی اسی طرح مختلف قسمیں ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن نے کہا غور و فکر کرو، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ، پہاڑوں پر نظر دوڑاؤ، کہیں تو آپ کو گھاٹیاں نظر آئیں گی سفید، پہاڑ سفید رنگ کے ہوں گے، اور سفید میں بھی پھر بہت سارے، کوئی مٹیالے، کوئی پیلے، کوئی مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں۔ ایسے ہی وَحُمُرٌ، پہاڑ سرخ ہیں، مختلف الوانھا، پھر سرخی اور سفیدی کے اندر بھی بہت سارے رنگ ہیں، مختلف علاقوں کے اعتبار سے پہاڑوں کی رنگت مختلف ہے۔ وغرابیب سود، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کالے بھجنگے، جیسے کالا سیاہ کوا ہوتا ہے ایسے ہی کیا بالکل مکمل سیاہی مائل۔ تو سفیدی اور سیاہی دونوں کا تذکرہ کر دیا، اور باقی تمام رنگ ان دونوں کے باہمی ملاپ سے، اس کی پرسنٹیج کے کم زیادہ ہونے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو زمین ایک ہے، پانی ایک برس رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کیا ہے، مختلف رنگتیں ہیں، مختلف طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہوا معدنیات کا اور زمینی چیزوں کا معاملہ، پھل فروٹ کا اور نباتات کا۔ ذرا انسانوں اور جانوروں پر بھی غور و فکر کرو، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، انسانوں میں اور یہ جو کیڑے مکوڑے زمین پہ رینگنے والے ہیں دواب، اور والانعام چوپائے جانور، ذرا ان کے درمیان بھی جائزہ لو۔ مختلف الوانہ، ان کے رنگ بھی مختلف ہے، کذالک، اسی طرح جیسا کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی درمیان میں گندم گونی رنگ کا، کوئی کسی طرح کا۔ اب یہ مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ایک ہی پانی کے باوجود اتنے ان میں تغیرات، ساخت میں، جسامت میں، اسی طریقے سے رنگ میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی بات جب ہو رہی ہے تو انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ڈر کر صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اس لیے اگلے آیت میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ اہل علم ہوتے ہیں، جن کے پاس سمجھ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علماء کا ترجمہ کیا ہے سمجھدار۔ محض علم رٹنے کا نام عالم ہونا نہیں ہے، بلکہ علماء وہ ہیں جو سمجھ بھی رکھتے ہیں، تفقہ اور بصیرت بھی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ تو جو سمجھ اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں، انما کہا ہے۔ تو بندوں میں بھی ایسے ہی مختلف ہیں، کوئی کسی درجے میں ڈرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم تمام سے زیادہ متقی اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جتنی معرفت خداوندی اعلیٰ درجے کی ہوگی اتنے ہی خشیت الہی بھی بلند ہوگی۔ تو کسی میں دوسرے درجے کی ہے، پھر بہت کم درجے کی ہے، تو خشیت الہی کے اعتبار سے بھی مختلف درجات ہیں۔ جیسا کہ آگے ایک دو آیت کے بعد بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے جو اس کتاب کے وارث بنے ہیں ان کی 3 اقسام آگے بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ جانوروں میں، پودوں میں، معدنیات اور پہاڑوں میں تغیر و تبدل ہے، ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے ان کو، اسی طرح انسانوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ یہ مکے کے کافر قبول نہیں کر رہے دین کو، اور آپ پر جو اس کے نتیجے میں کوئی افسوس کا اظہار آپ کرتے ہیں، یہ مت کریں۔ یہ انسانوں میں مختلف اقسام ہیں، آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، دعوت کا عمل چلتا رہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جتنی خشیت ان کے قلب میں ہوگی اتنے ہی ان کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ تو انسانی فطرت میں سب سے اہم بات ہے اللہ کا ڈر، یہی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزیز طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور غفور اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی انسان تھوڑا سا اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی لغزشوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اہل علم اور سمجھدار لوگ کون ہیں؟ کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب فقیر اللہ ہے تو فقیر اللہ پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے، تو شاعر اللہ میں سے، تجلیات الہیہ میں سے اللہ کی کتاب ہے، تو جو آدمی اللہ کی کتاب پڑھے گا تو اس کا فقر درست ہوگا، وہ اللہ کا محتاج بنے گا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا۔ فقیری کے لیے سب سے پہلا کام تلاوت کتاب حکیم ہے، یتلون کتاب اللہ۔ دوسرا کام وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور تیسرا کام کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی اور ظاہری طور پر بھی، ہر حالت میں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، رزقناہم، کیونکہ اسباب اور تمام چیزیں اللہ نے ہی پیدا کی جو انسان کو مہیا ہوتی ہیں، تو جو رزق ہم نے انہیں فراہم کیا ہے اس میں سے یہ انسانیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اگلی بات فرمائی یرجون تجارتا لن تبور، وہ امیدوار ہیں اس بات کے کہ یہ جو سودا ہم نے اللہ سے کیا ہے، تجارت کی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا، لن تبور، ٹوٹا اس میں نہیں ہے، خسارہ کوئی نہیں ہے۔ تو جس تجارت میں ٹوٹا نہ ہو، خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، اس سے بہترین اور کامیاب تجارت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے ان مسلمانوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں۔ تو سودا ہوا ہے، یہ تجارت ہے، اور اس تجارت میں کسی قسم کا کوئی خسارہ اور ٹوٹا نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خشیت الہی رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں کہ تلاوت کتاب حکیم پوری محبت اور چاہت سے اللہ کا کلام سمجھ کر عشق و محبت سے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں، اور ان تمام اعمال کے بدلے میں اللہ پاک ان کے تمام اجور، ان کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ ان کو پورا پورا ادا کرے گا، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے جتنا چاہے اضافہ کر دے، 7 گنا، 70 گنا، 10 گنا، مختلف جو روایات میں آتا ہے۔ اِنَّهُ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بہت معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کچھ بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کریم ذات جو ہے وہ قدر نہ کرے اور جیسے اعمال کیے ہیں ویسے نتیجہ نہ دے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اب جو علماء اور سمجھدار لوگ ہیں ان کی پہلی ذمہ داری تھی تلاوت کتاب حکیم، تو اس کتاب حکیم کی حقانیت واضح کرنے کے لیے مکے کے مشرکوں کو یہ دعوت اور سمجھانے کے لیے کہ یہ وہی تو کتاب ہے کہ جس کو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ هو الحق، یہ بالکل حق اور سچ اور حقائق پر مشتمل ہے، اس میں حقائق کے منافی کوئی بات بھی درج نہیں کی گئی۔ مصدقا لما بین یدیہ،
اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے تمام سچی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کا انکار نہیں کرتی۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، جو صحف اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام پر اتارے ہیں، ان تمام کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انسانوں کے حالات سے باخبر ہے، خبیر ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر دور کی انسانیت کے لیے کون سی کتاب نازل کی ہم نے، اور اس کتاب کے مضامین کا خلاصہ اس کتاب مقدس کے اندر لایا گیا، اور یہ ان تمام مضامین کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ کتاب حق ہے، جو لوگ اس کی تلاوت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور نماز قائم کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام کو ہم نے ایک ذمہ داری سونپی ہے، جماعت تیار کرنی ہے، اور اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب کی وراثت کو سنبھالیں اور آگے اس کے لیے کام کریں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا ان لوگوں کو جو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیے ہیں۔ اصطفینا من عبادنا یعنی جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس کتاب پر ایمان لا کر اس کے مضامین کو دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد کی، اجتماعیت قائم کر لی، جماعتی طاقت اور قوت پیدا کی، ہم نے انہیں منتخب کر لیا ہے کہ کتاب اللہ کا نبی کے بعد ان کو وارث بنائیں گے، یہ اس کے وارث ہوں گے۔ اس کتاب کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس حکومت کے بھی وارث ہوں گے۔ ہم نے یہ وارث بھی تیار کر لیے ہیں، یعنی کتاب حضور پر آئی اور حضور کی بعد حضور کے وارث ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور قیامت تک ایسے وارثین ہم نے تیار کر لیے ہیں جو اس کتاب کو سنبھالیں گے، اس کے وارث بنیں گے، اور ان کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، شرک اور کفر سے نکل آیا، وہ گویا کہ اس اجتماعیت کا حصہ بن گیا۔ اب اس اجتماعیت میں جیسے کہ پیچھے گزرا ہے کہ ایک قسم کے اندر بھی ذیلی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ پہاڑ ایک ہی طرح کے ہیں لیکن ان میں پھر ذیلی سفید پہاڑوں کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں، کالے پہاڑوں کے اندر بھی درجات ہیں، پھل فروٹ کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ ایسے ہی انسانوں میں ایک درجہ تو کفر اور ایمان کا ہے، اندھے اور دیکھنے والے کا ہے، پھر ان دیکھنے والوں میں بھی یعنی مسلمان جماعت کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ تو ان کے 3 درجات کا یہاں ذکر کیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان مسلمانوں میں سے ہی جو اس کتاب کے وارث بننے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کتاب کے اجتماعی قوانین پر عمل کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کر لیے، کوئی غفلت سے خرابیاں پیدا ہو گئیں، تو ظالم لنفسہ، ایک وہ جو اپنے نفس کا ظالم ہے۔ دیکھو ظلم 2 درجے کا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو کسی دوسرے پر کیا جاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اجتماعی حقوق توڑنا، اور ایک ظلم وہ ہے جو اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے کیا۔ تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، اللہ کے احکامات کو بعض جگہ پر توڑنے والے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا گناہ گار بھی بالآخر جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ جس کے دل میں شرک اور کفر کبھی نہ ہوا، تو شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور بالآخر اسے اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسے کیا ہے، جنت ضرور ملے گی۔ تو کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے دوسری قسم وہ ہے جو درمیانے درجے کے ہیں۔ کبھی گناہ ہو گیا، کبھی بہت اچھا کام ہو گیا، تو درمیانہ کام ہے، نہ ہی بہت اعلیٰ درجے کے متقی ہیں اور نہ ہی بالکل گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، مقتصد درمیانے درجے کے ہیں۔ اور پھر تیسری قسم ان لوگوں کی بھی ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، السابقون الاولون کی طرح کہ بہت اونچے درجے کے ہیں، کبھی ان کی زندگی میں کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، کہیں لغزش ہو بھی جائے تو فوراً گناہ سے معافی مانگ کر
پاک صاف ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انسانی خدمت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، جس کو احادیث میں کہا گیا ہے کہ پورے دن گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، فرسان بالنہار اور رہبان باللیل، رات کو کیا ہے اللہ کے حضور میں راہب بن کر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جن کا دن رات سبقت کرتا ہے دین کے غلبے کے لیے بإذن اللہ۔ تو یہ مجموعی طور پر جو ہم نے کتاب کے وارث بنائے ہیں، ان کی ذیلی 3 قسمیں ہیں کہ کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ بہت ہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑی فضیلت اور بزرگی کی بات ہے کہ کتاب کا وارث بن کر کتاب کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ایک آدمی بسا اوقات ذاتی زندگی میں گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب نظام اور سسٹم قائم کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اس کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کے راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کا آگے نتیجہ کیا ہے؟ جنات و عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں یہ سونے اور ہیرے جواہرات کے کنگن پہنیں گے، اور ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور یہ اللہ کے سامنے شکر ادا کریں گے ان تمام انعامات کا۔ وقالو، کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، بڑی تعریف اور شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ہم سے یہ غم دور کیا، یہ دنیا میں جو مصیبتیں اور مشقتیں اور اذیتیں اور تکلیفیں تھیں یہ سب دور کی۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی قدردان ہے، اس نے بڑی قدر کی ہے۔ ہم نے جو کچھ کام تھوڑا بہت کیا تھا اللہ نے قبول کر لیا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، اور ہمیں یہ جنت عطا فرمائی۔ الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں اس دار الاقامہ میں، جنت والی جو ٹھہرنے کا اصل مقام ہے، اس میں اپنے فضل سے داخل کر دیا۔ اصل دار الاقامہ یا دار المقامہ وہ جنت ہے۔ دنیا میں تو جتنے دار الاقامے ہیں وہ عارضی ہیں، انسان بدلتا رہتا ہے، جگہ بدلتی رہتی ہے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہے، 50 60 70 سال کی زندگی، اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنے گھر بدلتا ہے، کتنے شہر بدلتا ہے۔ تو یہاں تو وہ مسافر ہے، اصل اس کی جو قیام گاہ ہے وہ تو وہ جنت ہے، اس لیے اس کو دار المقامہ کہا، مقیم ہونے کا گھر، مستقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر۔ تو اس گھر میں ہمیں اتارا محض اپنے فضل سے، اور یہ ایک ایسا گھر ہے کہ لا یمسنا فیہا نصب، اس گھر میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشقت محسوس نہیں ہو رہی، اور ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں کسی قسم کی کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا میں گھر بنا ہوا ہو، لیکن یہ 2 باتیں ضرور پیش آتی ہیں، اس گھر میں بھی روٹی پکانی پڑے گی، کام کاج کرنے پڑیں گے، اور پھر کام کاج یا کھا لینے کے باوجود بھی یہ انسان چونکہ اس کرۂ ارض کی اصل مخلوق نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پریشان ہی رہتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، تھکن اس کو رہتی ہے۔ جتنا مرضی یہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرے تو لغوب ضرور ہوتا ہے، اور لغوب تھکن کو کہتے ہیں۔ لا یمسنا فیہا لغوب، جنت میں جا کر تھکن بھی نہیں ہوگی کسی قسم کی، ہمیشہ ہر وقت ایکٹیو، نہ تھکن اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشقت ہوگی۔ یہاں عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر گھر بنا لو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مشقت تو ضرور ہے، تمام چیزیں مکمل بھی ہو جائیں تو پھر بھی گھر کا پورا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ پھر بھی کیا ہے اس کے اندر چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں نصب بھی ہے اور لغوب بھی ہے، اور وہاں نہ نصب ہے نہ لغوب ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں، والذین کفروا، یہ تو وہ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، سمجھدار اور ان تمام اعمال کے کرنے والے، اور اس کتاب اللہ کے وارث، اس کی بنیاد پر اجتماعیت کر کے اجتماعیت قائم کر کے دین کو غالب کرنے والے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، لہم جار جہنم، انہوں نے اپنی فطرت مسخ کر لی، فطرت انسانی کے خلاف انہوں نے کام کیا، بغاوت کی ہے، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے،
لا یقضی علیہم، جہنم کی آگ میں ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا قضا جاری نہیں ہوگی کہ فیموتوا، مر جائیں، جلتے رہیں گے۔ ہاں جی، جیسا کہ پیچھے گزرا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کا چمڑا، جلد جو ہے ایک دفعہ جل کر کوئلہ ہو جائے گی تو اس کو اتار کر ہم نئی جلد پیدا کر دیں گے اور دوبارہ پھر آگ میں جلنے لگیں گے۔ تو ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہ مر جائیں، آدمی عذاب کی حالت میں ہو تو موت ہی مانگتا ہے کہ چلو مر کر جان چھوٹ جائے، تو جہنم میں موت بھی نہیں آنی، اور ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور ان سے جہنم کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کو کوئی فیصلہ کر کے ان کی موت کہ وہ مر جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ان سے جہنم کے عذاب میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہر ناشکرے کو ہم یہ بدلہ دیں گے۔ جو بھی اپنی فطرت کا شکر ادا نہیں کرتا، فطرت کی ترقی کے لیے اللہ کا فقیر نہیں بنتا، اپنے آپ کو فقیر اللہ نہیں بناتا، ناشکرا ہے، تو ایسے ناشکرے کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ وہاں چیخیں چلائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جب نہ موت ہے نہ عذاب میں کمی ہو رہی ہے، تو وہاں بڑے چلائیں گے، شور مچائیں گے، بچا لو بچا لو، اور ربنا، اور بڑی التجا کریں گے اللہ سے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم جا کر نعمل صالحاً، ہم عمل اب دوبارہ جہاں سے نکلیں گے تو بہت اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کے خلاف عمل کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں دنیا میں، جن اعمال کی بدعمالیوں کے نتیجے میں آج جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمل نہیں کریں گے، جیسے تو نے کہا بالکل صحیح عمل کریں گے۔ یہ چیخیں چلائیں گے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، 50 60 70 100 سال کے جو میں عمر دی تھی، تم نے اس عمر کے اندر کوئی غور و فکر کیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے بھی سوچنا تھا، سوچنے کے لیے وہ عمر بڑی کافی تھی، اس وقت تو تم نے تذکر حاصل نہیں کیا، اس وقت تو نصیحت حاصل نہیں کی، اور حالانکہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نائبین تمہیں اس عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے تھے، تو اس کے باوجود بھی تم کیا نہیں مانے تھے؟ تو اب تو پچھلا چیپٹر کلوز ہو چکا، اب واپس جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے کہا کہ بالفرض، اول میں تو پیچھے جانے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض یہ واپس چلے بھی جائیں تو تب بھی وہی عمل کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت آگ کی ڈر اور خوف اور جلنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دو تو ہم بڑے اچھے نیک بن کر آئیں گے، نہیں، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنی فطرت مسخ کر لی، استعداد ان کے اندر خرابی پیدا کر لی، اب وہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اب اس بگاڑ کے باوجود واپس بھی جائیں گے تو وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کر رہے ہیں، اس لیے واپس جانے کی بات اب نہیں ہے۔ اب تو فذوقوا، اب تو یہی عذاب چکھو، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار اور چھڑانے والا نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں یہ عذاب بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو یہاں دونوں طرح کی جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو اپنی فطرت کو نکھار کر سیدھے راستے پر اللہ کی طرف اپنی احتیاجی کو سمجھتے ہوئے سفر کریں، تلاوت قرآن حکیم کریں، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور اس کا نظام بنائیں ان تمام باتوں کا، تو وہ ان کے لیے انعامات الہیہ ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی فطرت مسخ کر کے اپنی استعداد کو تباہ و برباد کر لیا، جن کی فطرت جو ہے بد اعمالیوں اور بد کرداری کی وجہ سے مسخ ہو گئی، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔